اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ٹاپک کو، جس میں ہم حرکات کا فرق جانیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں جو فرق بیان کیا جائے گا وہ فرق آپ سیکھ پائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 40 پارٹ نمبر 1 لائن نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم ریڈنگ کرنا سیکھیں گے۔ تختی نمبر 5 پیش کی جو حرکت ہے اس کو ہم مفردات کے ساتھ، جو کہ الف با تا سا کے حروف ہیں، ان کے اوپر ہم پیش کو لگا کر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی سبجیکٹ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف تاکہ ہم اس کی بنیادی معلومات کو جان سکیں۔ پیارے بچوں، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کی جو بنیادی ابتدائی جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں جن کا جاننا بچوں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے موجودہ ٹاپک کی سمجھ آ سکے۔ تو ہمارا بیسک جو ٹاپک ہے وہ ہے حرکات کی اقسام۔ بچوں، حرکات کی اقسام 3 ہیں۔ حرکات کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے ہے فتح، یہ عربی نام ہے، فتح یعنی زبر۔ زبر اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے فتح یعنی زبر۔ یہ زبر کی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے کسرہ۔ کسرہ یہ عربی نام ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے زیر۔ کسرہ یعنی زیر، زیر کی حرکت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، دونوں کی شکل، زبر اور زیر کی اگر شکل کو دیکھیں تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اگر یہی حرکت حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو زبر کہیں گے، اور یہی حرکت اگر حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو زیر کہیں گے، کیونکہ زیر کا مطلب ہی نیچے ہے اور زبر کا مطلب اوپر ہے۔ تیسری حرکت ہے دمہ۔ دمہ یعنی پیش، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے لیکن گلائی کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سمجھ صحیح طریقے سے آ سکے۔ تیسری حرکت ہے بیٹا دمہ۔ دمہ یعنی پیش، پیش کی یہ حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ حرکات کے اقسام میں بیٹا سب سے پہلے ہے فتح۔ فتح یعنی زبر، زبر کی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے، فتح یعنی زبر۔ دوسری قسم ہے کسرہ۔ کسرہ یعنی زیر۔ تیسری قسم ہے دمہ۔ دمہ یعنی پیش۔ تو امید ہے کہ یہ حرکات کی جو اقسام ہیں ان کو آپ جان چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کی آواز کو، کیونکہ آواز کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی آواز کیا ہوتی ہے۔ زبر کی جو آواز ہے وہ پر پڑی جاتی ہے، یعنی کہ منہ کھول کر موٹی آواز میں اس کو پڑھیں گے۔ زبر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹی۔ اور زیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ باریک۔ یہ آواز گرا کر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز باریک ہو جاتی ہے زیر کی۔ اور اس کے بعد ہے پیش کی آواز۔ پیش کی آواز بیٹا گول ہوتی ہے۔ پیش کی آواز کیا ہوتی ہے؟ گول۔ زبر کی آواز موٹی، زیر کی آواز باریک اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے۔ تو ان حرکات کی لمبائی کیا ہوتی ہے یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ہم حروف کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پیارے بچوں، تینوں حرکات کی جو لمبائی ہے وہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ آدھے الف کے برابر۔ تو اس کی لمبائی کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی ادائیگی میں غلطی نہ کریں۔ تو تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر اس کی لمبائی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات کو آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے جلد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اس کی لمبائی اور پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے بیٹا متحرک۔ متحرک کسے کہتے ہیں اس کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہمیں فرق نہیں سمجھ آتا کہ متحرک کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا نام اور اس کی معلومات کو جاننا ضروری ہے تاکہ جب ہم اس کا نام ذکر کریں تو ہمیں پتہ چل سکے کہ متحرک کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا حروف مفردات۔ حروف مفردات اب کیا ہوتے ہیں؟ حروف مفردات بیٹا الف با تا سا، یہ سارے حروف مفردات ہیں، الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف ہیں۔ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر جان لیں، جب حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہوگی تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ کیسے؟ یہ دیکھ لیں، با کے اوپر یہ دیکھ لیں زبر ہے، زبر کی حرکت آ گئی، با کے نیچے زیر کی حرکت آ گئی اور با کے اوپر پیش کی حرکت آ گئی۔ تو یہ تینوں حرکات جب آپ کسی بھی حرف کے اوپر آپ لگائیں گے تو وہ حرف ہم اس کو متحرک جانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ متحرک کہلائے
कहलाएगा। اور اگر انہی چیزوں کو ہم مخصوص کر دیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے الگ نام ہوں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا پھر نام بنے گا مفتوح۔ پہلی کیٹیگری کو اگر ہم دیکھیں جو زبر ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلا جو حرف بنے گا وہ بنے گا مفتوح۔ اب مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہوگی۔ پہلے تو تھا کہ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہوگی تو اسے متحرک کہیں گے، یہاں پر اب کیا ہے کہ جس حروف مفردات پر صرف زبر کی حرکت ہوگی اسے مفتوح کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں با کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو یہ مفتوح کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مکسور۔ مکسور کیا ہوتا ہے؟ جس حروف مفردات پر صرف زیر کی حرکت ہوگی اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے بازر بی، جیسے بازر بی۔ یہ دیکھیں صرف زیر کی حرکت مخصوص ہو گئی تو جب مخصوص کر دیں گے تو پھر ہم اس کو مکسور کہیں گے، یعنی کہ زیر والا حرف۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے مدموم۔ کیا ہے؟ مدموم۔ مدموم کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر صرف پیش کی حرکت ہوگی تو ہم اسے مدموم کہتے ہیں۔ تو جیسے یہ دیکھیں با کے اوپر پیش ہے تو یہ مدموم ہے، کیونکہ یہ مخصوص حرکت ہے پیش کی تو اس کو ہم مدموم کہیں گے۔ تو یہ اس کی بنیادی معلومات تھی۔ تو جب نیا ٹاپک آئے گا تو اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن کا اضافہ ہم کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں اب ہم اس کی سامنے رکھ کر ہم اس کی مثالوں کو ذرا دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید جو کمی ہے وہ بھی دور ہو سکے۔ یہاں پر تو ہم صرف مخصوص حرکات کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم آگے نئے سبجیکٹ میں جائیں گے تو ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے، پھر ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا رہے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے جو حرکت ہے، کیونکہ حرکات کی 3 اقسام ہے، زبر، زیر اور پیش، اب ہم نے ان تینوں کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہے زبر۔ زبر یعنی کہ فتح تھی، فتح کو ہم زبر کہتے ہیں۔ زبر یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با۔ سب سے پہلے یہ حرکت ہے ہمارے پاس فتح یعنی زبر، زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی آواز موٹی ہوگی اور اس کو ہم آدھے الف کے برابر بغیر کھینچے اس کو جلد ادا کریں گے، جیسے با زبر با۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے دوران جھٹکا بھی نہ لگے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے زیر۔ کسرہ یعنی زیر، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، جیسے بازر بی، بازر بی۔ اس کے بعد ہے جی پیش۔ پیش یہ حرف کے اوپر تو ہوتی ہے لیکن یہ گلائی کی صورت میں ہوتی ہے، تو زیادہ کنفیوژن زبر اور زیر کی آتی ہے، پیش کی کنفیوژن نہیں ہوتی کیونکہ اس کی شکل ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی لمبائی تو آدھے الف کے برابر ہوتی ہے لیکن اس کی آواز گول ہوتی ہے اور اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ تینوں حرکات کو ہم جلدی ادا کریں گے، ان کو کھینچیں گے نہیں۔ چلیں اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تاکہ اس لیسن کو ہم جان سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بو، با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، 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 جیم پیش جو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، حا پیش حو، حا پیش حو، حا پیش حو، خو پیش خو، خو پیش خو، خو پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، دال پیش دو، دال پیش ذو، دال پیش ذو، دال پیش ذو، رو پیش رو، رو پیش رو، رو پیش رو، زا پیش زو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، سین پیش سو، سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو، شین پیش شو، صاد پیش سو، صاد پیش سو، دود پیش دو، دود پیش دو، او پیش تو، او پیش تو، او پیش تو، ذو پیش ذو، ذو پیش ذو، ذو پیش ذو، عین پیش عو، عین پیش عو، عین پیش عو، غین پیش غو، غین پیش غو، غین پیش غو۔ ایک ایک بار ہم دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خو پیش خو، دال پیش دو، دال پیش ذو، رو پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، دود پیش دو،
तो पेश तू, ज़ पेश ज़ू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं तक था। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बेटा इसको बार बार आप सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो जो दोस्त अहबाब नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल उवैस कुरान अकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को अच्छा मिला है तो कमेंट्स जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में लेसन नंबर 41 उसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे और उसकी लाइन नंबर 4 और 5 पढ़ना सीखेंगे हरूफ मुफरदात के साथ। आज के सबक की हम दोहराई भी करते जाएंगे ताकि कोई कमी रह गई हो तो वो भी दूर हो सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।